میرا نام انور ہے۔ میری ایک عادت رہی کہ جب محلے کی دکان سے کچھ بھی لیا وہ اخبار کے ٹکڑے میں لپیٹ کر دیتے تو استعمال کے بعد اس اخبار کے ٹکڑے کو ضرور دیکھتا اور پڑھتا۔ اور یہ 2008 کا واقعہ ہے جب ایک لڑکی نے محض بے روزگار ہونے کی وجہ سے منگنی توڑ دی، جو میرے بچپن کی محبت تھی اور ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھا چکی تھی، مگر عین اس وقت جب مجھے اس کی ضرورت تھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کا فیصلہ کیا۔ دکان سے چوہے مار دوائی خریدی اور گھر سے دور ایک ویران جگہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں یوں ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کا پرانا نوٹ نکلا۔ دل میں آیا کہ مرنے سے پہلے کچھ کھا لیا جائے۔ حلوائی کی دکان سے 100 روپے کا گاجر کا حلوہ خریدا تو حلوائی نے اخبار کے ٹکڑے میں گاجر کا حلوہ دیا۔ میں نے جیسے ہی حلوہ ختم کیا تو اخبار کے ٹکڑے پر لکھے کالم پر نظر پڑی۔ ساتھ ہی موٹی لائنز میں لکھا تھا کہ اگر زندگی سے مایوس ہیں تو میڈم نرما سے رابطہ کریں۔ ساتھ میں نرما میڈم کا نمبر اور ایڈریس بھی لکھا تھا۔ مرنے کا پروگرام فی الحال کینسل کیا اور دیے ہوئے ایڈریس پر جا پہنچا۔ میڈم نے مجھ سے مایوسی کی وجہ پوچھی تو منگیتر والا سارا واقعہ بتا دیا۔ کہنے لگی تم نے چوہے مار دوائی کم خریدی ہے، تھوڑی زیادہ خرید لیتے۔ میں میڈم کی بات سن کر حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میڈم کہنے لگی تم صرف ایک دفعہ مرو گے، جبکہ تمہارے والدین ہر دن ہر لمحہ جوان بیٹے کی جدائی میں مریں گے۔ پہلے ان کو یہ دوائی کھلاؤ پھر خود کھاؤ۔ یہ سن کر میں وہیں سے واپس آیا، دوائی جیب سے نکال کر پھینک دی اور کچھ بننے کی ٹھان لی۔ CSS کی تیاری شروع کر دی۔ یہ 2009 کی بات ہے۔ میں لاہور میں اس وقت CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ مارکیٹ میں تازہ جلیبی بن رہی تھی، وہ خریدی تو اخبار کے ساتھ آنے والا ٹکڑا پوری زندگی تبدیل کر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا۔ کالم نگار کا نام یاد نہیں لیکن جو لکھا تھا وہ سب یاد ہے۔ آپ بھی پڑھیں۔ اس میں لکھا تھا کہ میں کل اپنے کاروباری دوست کے پاس دفتر گیا۔ چائے پی، گپ شپ لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر ایک شکایت لگائی کہ جناب فلاں چپراسی بہت سست ہے، کام نہیں کرتا۔ ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے اس دوست نے کہا کہ اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے رکھا ہے، اسے فارغ کرو۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اسے ایک دفعہ بلا کر بات کر لو، کیا پتہ اسے کچھ مسائل ہوں۔ پھر میں نے اپنے دوست کو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھرے کہ اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی۔ دن رات، رات دن میں بدلتے گئے اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ، پھر ایک فیکٹری سے 2-4 اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے۔ دھن برستا گیا، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر ایک لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنی کوٹھی میں 1400 روپے مہینے پر ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک نہایت شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرتا، نہ ہی کوئی عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کی کہ ابھی واپس دفتر جانا ہے۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا اور شیخ صاحب کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ شیخ صاحب مکمل بھیگ چکے تھے۔ سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ شیخ صاحب غلطی ہو گئی ہے، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا۔ کہا شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ شاید شیخ صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ مجھے واپس بلا لیں۔ شام کو شیخ صاحب واپس آئے، دیکھا سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا تھا۔
گارڈ سے کہا اسے دھکے دے کر یہاں سے نکالو، یہ یہاں نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں گیا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑ گئی، لیکن شیخ صاحب اپنی زندگی سے مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بیٹھے کروڑوں کا نقصان ہوا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل آنا شروع ہو گئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ سیر کرنے مری گیا، واپسی پر حادثہ ہوا، جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیخ صاحب کی کمر ٹوٹ گئی، نقصان پر نقصان ہوتے گئے۔ 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی طرز کے محلے میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر کچھ پراپرٹی رہن رکھ کر بینک سے قرضہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کر کے دیا۔ اس کے پارٹنر دوست نے دھوکہ کیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 55 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ایک پرانا جاننے والا ملنے آیا، حالات دیکھے تو بہت افسوس ہوا۔ کہا شیخ صاحب انڈیا سے ایک بزرگ آئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، دادا صاحب کے پاس ہی ایک مکان میں ان کا چند دن کا قیام ہے، اگر ان کے پاس چلے جائیں اور دعا کرا لیں تو اللہ کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے، اس مکان پر پہنچے، ملاقات کی، مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولی، شیخ کو دیکھا اور کہا تم نے سلطان کو کیوں نکالا تھا؟ شیخ کے سر کے اوپر سے گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ آنکھوں سے آنسو کی ایک نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، پروردگار رازق ہے، وہ رزق ضرور دے گا، لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ پروردگار کے نزدیک ہم میں سے صرف ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا۔ اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کرو گے، تمہارے حصے کا وہ رزق جو اس وسیلے سے تمہیں بطور معاوضہ مل رہا تھا ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑوں میں سے دینے کے لیے سلطان کو 1400 روپے ملتے تھے، تم نے وہ روک لیے، اوپر والے نے تمہارا رزق ہی ختم کر دیا۔ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شیخ کی دنیا لٹ چکی تھی، وہ سر پیٹ کر گھر آیا، پرانے کاغذات ڈھونڈے کہ شاید کہیں سلطان کا کوئی اتا پتہ، کوئی شناختی کارڈ، کوئی معلومات مل سکے۔ کچھ بھی نہ ملا تو شیخ دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈنے چکوال جانے والی ایک بس میں بیٹھ گیا، مگر سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا ڈھونڈتا ڈھونڈتا چکوال اڈے پر پہنچا اور باپ کو واپس لاہور لے آیا، لیکن شیخ کے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ پھر گھر سے غائب ہوا تو بیٹے کو معلوم ہوا تھا کہ وہ کہاں ملے گا۔ وہ چکوال پہنچا تو دیکھا کہ باپ زمین پر بیٹھا سر میں خاک ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سلطان تم کہاں ہو؟ سلطان کہاں چلے گئے ہو؟ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا۔ چند دن کے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ کالم نگار نے لکھا میں نے اپنے دوست کو یہ پوری کہانی سنائی اور کہا چپراسی کو نہ نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہے، اسے تو رب کہیں اور سے دے دے گا، اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے سے محروم ہو جاؤ جو اس کی وجہ سے تمہیں مل رہا تھا۔ مجھے یہ واقعہ پڑھے ہوئے 13 سال گزرے ہیں، آپ یقین کریں اس واقعے نے میری زندگی بدل دی۔ میں مالی معاملات میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہوں، اگر کسی کے پاس کچھ پیسے رہ جائیں تو مانگے نہیں، کہیں اوپر والے سے ملنے والا معاوضہ ختم ہو جائے۔ میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور نیک نیتی سے وسیلہ بننے کی کوشش بھی کی، جو بھی مستحق ہے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ان 12 سالوں میں کبھی تنگ دست نہیں ہوا، ایک سے بڑھ کر ایک وسیلہ ملتا گیا اور میں آگے بڑھتا گیا۔